کہ مجھے لاوارث لاش سمجھ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے دفنا دیا گیا ہے کتنے دن پہلے؟ کہہ رہا ہے 4 دن پہلے. 4 دن پہلے مجھے اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے اور تم آ کے تم پہلے تصدیق کرو اور میری قبر دیکھو کہ 4 دن پرانی وہ قبر ہے. اب وہ اپنی قبر کا اسے پتہ بتا رہا ہے. کون؟ وہ جو خواب میں جو آیا. کہتا ہے جیسے ہی آپ گیٹ سے اندر آئیں گے، گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد چند قدم کی مسافت پر 2 سنگ مرمر کی قبریں بنی ہوئی ہیں. وہ سنگ مرمر کی جو 2 قبریں ہیں ان کے بالکل پیر والے سائڈ پر یعنی میری قبر ہے. تختی کوئی بھی نہیں کیونکہ مجھے نامعلوم سمجھ کے دفنا دیا گیا ہے. مولوی اٹھا. دوسرے دن صبح ہوئی. اب یہ صبح جب ہوئی ہے تو دن میں یہ گیا ہے قبرستان. کون؟ وہ مولوی قبرستان گیا ہے اس قبر کو دیکھنے کے لیے کہ جو رات کو اس نے اس کو بتائی ہے. اب مولوی وہ اس گیٹ سے انٹر ہوا ہے اس کے بتائے ہوئے پتے پر. جیسی وہ گیا ہے اس نے وہاں جا کے دیکھا، تصدیق کی ہے تو وہ قبر وہاں ہے. وہ قبر وہاں موجود ہے کہ 4 دن پرانی قبر ہے. وہ لگ رہی ہے کہ اسے 4 دن ہوئے، زیادہ دن نہیں ہوئے. مولوی اس قبر کے پاس کھڑا ہو گیا ہے اور سوچتا ہے یار بات تو بالکل صحیح کہی ہے اس نے، قبر تو یہ 4 دن پرانی ہے. وہ گورکن سے اس کو کنفرم کرتا ہے. کہتا ہے یہ جو قبر ہے یہ کتنے دن پرانی ہے؟ وہ کہتا ہے خیریت مولوی صاحب؟ کہتا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہا ابھی 4 دن ہوئے. کہتا بس یہی پتا کرنا تھا. مولوی واپس اپنے گھر گیا تو اب کنفرم ہو گئی، اس کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی قبر ہے جو مجھے رات کو اس نے بتائی ہے. ہاں. مولوی گھر گیا، سویا ہے. اب سویا ہے تو رات کو پھر خواب میں وہی شخص اس کے خواب میں آیا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے. وہ مردہ کہہ رہا ہے اس مولوی سے کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے، اب چونکہ تم یہاں تک آئے ہو تو میرے لواحقین جو ہیں ان تک میری اطلاع پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے کہ میری موت ہو چکی ہے. کیوں؟ کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں. اوکے یہی کام ہے اس کو شاید مولوی سے. یہی کام ہے. تو کہتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے یہاں کراچی کام کرنے کے لیے آیا تھا اور ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو گئی جو نامعلوم سمجھ کر ان لوگوں نے مجھے یہاں دفنا دیا. اب یہ مولوی اور وہ دونوں ہم کلام ہیں خواب میں. مولوی کہتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے گھر میں اطلاع کیسے دوں؟ خواب میں وہ اس کو تمام پتہ بتاتا ہے، پنجاب کا وہ ایڈریس جہاں اس کے گھر والے رہتے ہیں. مولوی کو اس نے وہ خواب میں پتہ بتایا ہے. اب اس پتے پہ دوسرا دن ہوا احمد. اس پتے پہ مولوی صاحب نے خط لکھا، خط بھیجا کیونکہ موبائل کا دور نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، پی سی او کا دور ہے. یعنی ٹیلی فون ایک جگہ لگا ہوا ہے تو پڑوس سے بھی بتا رہے کہ بھئی آپ کی کال آئی ہے تو وہ پڑوسی آ کے بتائے گا تو وہ کال سن. یعنی موبائل اتنے عام نہیں تھے اس وقت کہ ہر سب کے پاس ہو. اب جب مولوی صاحب نے وہاں خط لکھا تو احمد 1 مہینے کے بعد اس خط کا جواب آیا مولوی کے پتے پر. مولوی نے جب خط ریسیو کیا ہے، خط کھولا ہے تو خط میں اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو لواحقین ہیں وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ یہ ایک ٹیلی فون نمبرز ہے جو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں، یہ وہ نمبر ہے جو ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک جنرل اسٹور ہے، کریانہ اسٹور ہے، وہ پی سی او بھی ہے، تو آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. مولوی صاحب نے وہ نمبر دیکھے، مولوی صاحب پی سی او گئے، پی سی او جا کے وہ نمبر ملوایا. انہوں نے نمبر ڈائل کیا، نمبر ملایا، مولوی صاحب کو دیا. اب مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہاں؟ پنجاب، اس نمبر پہ جو نمبر اس خط میں لکھ کر آیا. ہیلو، بات ہو رہی ہے. جب بات کیا، نمبر ملایا، وہاں پہ فون گیا، دکان والے نے اٹھایا جو وہاں کریانے کا مالک ہے. ہیلو، بولے جی کون؟ بولے جی میں کراچی سے بول رہا ہوں، مولوی صادق. تو آپ صدیق بھائی کو بلوا دیں اور کہیں کہ کراچی سے کال ہے اور ان کے بیٹے کا کوئی میسج ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہولڈ پہ رہیں، میں انہیں بلواتا ہوں. ریسیور رکھ کے دوڑتا ہوا گیا کیونکہ پڑوس میں ہی گھر تھا. وہ وہاں سے ایک صاحب کو لے کر آ گئے. اب یہ ان کی اور مولوی کی بات ہو رہی ہے. بولے جی ہیلو. بولے جی ہاں میں مولوی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خط لکھا تھا. ہاں جی. بولے جی آپ کا جواب مجھے موصول ہو گیا اور یہ میں نے جو آپ کو فون کیا اسی نمبر پہ جو آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا.
بولتا ہاں جی کہیے. کہتا ہے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ہمارے جو قبرستان ہے علاقے کا وہ وہاں دفن ہے.